وہ دن صرف ایک فتویٰ لکھنے کا دن نہیں تھا، وہ دن بر صغیر کی علمی تاریخ میں اپنے باب کا آغاز تھا۔ ہمیں احمد رضا کو سمجھنا ہے تو پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر دور کی جنگ ایک جیسی بالکل بھی نہیں ہوتی۔ ایسے ماحول میں ایک نوجوان عالم خاموشی سے اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا۔ ان کے پاس دور دور سے سوال آتے، عبادات کے، معاملات کے، تجارت کے، نکاح کے، طلاق کے، وراثت کے، روزمرہ زندگی کے، لیکن ان کی عظمت صرف اس بات میں نہیں تھی کہ وہ جواب دیتے تھے۔ ان کے فتاویٰ محض رائے نہیں تھے، بلکہ تحقیق، احتیاط اور علمی دیانت کی ایک مثال تھے۔ آج بھی کیوں احمد رضا اتنے ریلیونٹ ہیں؟ اس وقت رسائل اور مناظروں کے ذریعے یہی کام کیا جاتا تھا۔ زمانہ بدل گیا لیکن حق بات کہنے کی قیمت کبھی نہیں بدلی۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ صرف 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کا ایک لڑکا، 13 سال 10 ماہ 4 دن، اور اس کے ہاتھ میں پہلا فتویٰ۔ وہ دن صرف ایک فتویٰ لکھنے کا دن نہیں تھا، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ دن بر صغیر کی علمی تاریخ میں اپنے باب کا آغاز تھا۔ ایک one chapter was about to open، جب خاموش رہنا ممکن نہ رہا۔ یہ میری اس فلم کا اگلا حصہ ہے۔ 19ویں صدی کا ہندوستان صرف ایک ملک نہیں تھا، ایک فکری تجربہ گاہ بن چکا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی ختم ہو چکی تھی، مغلیہ سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، برطانوی اقتدار مضبوط ہو رہا تھا، لیکن صرف حکومت نہیں بدلی تھی، سوچ بدل رہی تھی، تعلیم بدل رہی تھی، زبان بدل رہی تھی، معاشرہ بدل رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر مسلمان خود بدل رہا تھا۔ ایک پوری قوم اپنی سیاسی شکست کے بعد اپنی فکری شناخت کے سوال سے دوچار ہو رہی تھی، کنفیوز کی جا رہی تھی۔ ایسے وقت میں صرف سلطنتیں نہیں ٹوٹتیں، نظریات بھی بکھر جاتے ہیں۔ لیکن ایک لمحے کے لیے احمد رضا کو وہیں چھوڑتے ہیں اور واپس اپنے زمانے میں چلتے ہیں۔ سال 2026۔ آج جنگیں صرف سرحدوں پر نہیں ہوتی، ذہنوں کے اندر بنائی جاتی ہیں، لڑائی جاتی ہیں۔ پہلے فوجیں ملکوں پر قبضہ کرتی تھیں، آج نظریات انسانوں کے ذہنوں پر قبضہ کروائے جاتے ہیں، آپریشنز کیے جاتے ہیں۔ پہلے توپیں گرجتی تھیں، آج الگورتھم خاموشی سے ہماری سوچ بدلتا ہے۔ جو سوچتے ہیں وہ یوٹیوب پر آنا شروع ہو جاتا ہے، ریکمنڈیشنز آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے اخبار رائے عامہ بناتے تھے، آج ریلز، شارٹس، پوڈ کاسٹ اور سوشل میڈیا ہماری شخصیت، ہماری ترجیحات اور کبھی کبھی ہمارا عقیدہ تک تشکیل دے رہے ہیں۔ اس لیے اگر ہمیں احمد رضا کو سمجھنا ہے تو پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر دور کی جنگ ایک جیسی بالکل بھی نہیں ہوتی، لیکن ہر دور میں سچائی کو دفاع کرنے کی ضرورت ضرور پڑتی ہے، اور یہی ہمارا کام ہے۔ اسی لیے ہم دنیا میں لائے گئے، سچائی کا دفاع کرنے۔ اب دوبارہ 19ویں صدی کے ہندوستان میں واپس چلتے ہیں۔ برطانوی حکومت کے زیر سایہ نئے تعلیمی ادارے قائم ہو رہے تھے، مغربی علوم کا اثر بڑھ رہا تھا، مسیحی مشینریاں علمی میدان میں سرگرم تھیں، مسلمان معاشرے کے اندر بھی مختلف فکری رجحانات جنم لے رہے تھے، ہر طرف سوال ہی سوال تھے، دین کو نئے انداز سے سمجھنے کی کوششیں بھی ہو رہی تھیں، پرانی روایات پر اصرار بھی تھا، اور امت کے اندر مختلف علمی آرا بھی سامنے آ رہی تھیں۔ ایسے ماحول میں ایک نوجوان عالم خاموشی سے اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا۔ پریپریٹری اسٹیج کس کے لیے تیار کر رہا تھا؟ اگلے مرحلے کے لیے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب احمد رضا صرف ایک طالب علم نہیں رہے تھے، اب علم ان کی ذمہ داری بن چکا تھا۔ ان کے پاس دور دور سے سوال آتے، عبادات کے، معاملات کے، تجارت کے، نکاح کے، طلاق کے، وراثت کے، روزمرہ زندگی کے، لیکن ان کی عظمت صرف اس بات میں نہیں تھی
کہ وہ جواب دیتے تھے، بلکہ اس بات میں تھی کہ وہ جواب دینے سے پہلے سوال کو سمجھتے تھے۔ وہ جلد بازی نہیں کرتے تھے، کتابیں کھولتے، دلائل ڈھونڈتے، تلاش کرتے، مختلف آراء کا مطالعہ کرتے اور پھر قلم اٹھاتے۔ اس لیے ان کے فتاویٰ محض رائے نہیں تھے، بلکہ تحقیق، احتیاط اور علمی دیانت کی ایک مثال تھے۔ چلو ایک لمحے کے لیے واپس پھر ہم 2026 میں آ جاتے ہیں۔ بار بار یوں لے کے آتا ہوں تاکہ آپ ریلیٹ کر سکیں why he is so relevant today as well۔ آج بھی کیوں احمد رضا اتنے ریلیونٹ ہیں؟ آج ہم میں سے اکثر لوگ ایک مختصر ویڈیو دیکھ کر خود کو ماہر سمجھنے لگتے ہیں۔ ایک کلپ، ایک پوسٹ یا ایک ٹویٹ پڑھ کر کسی شخصیت، کسی عالم یا کسی نظریے کے بارے میں فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ ہمیں تحقیق سے زیادہ رفتار پسند ہے اور سچ سے کہیں زیادہ وائرل ہونا پسند ہے، چاہے صریحاً جھوٹ ہی کیوں نہ ہو۔ مگر احمد رضا نے اپنی پوری زندگی سے ایک مختلف سبق دیا۔ انہوں نے سکھایا کہ رائے دینا آسان ہے، تحقیق کرنا مشکل ہے، اور جس طرح علم کے پیچھے تحقیق نہ ہو وہ علم نہیں، صرف دعویٰ بن کر رہ جاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، سوال بڑھتے گئے، فتاویٰ بڑھتے گئے، تحریریں بڑھتی گئیں، اور پھر ایک ایسا وقت آیا جب خاموش رہنا ممکن نہیں رہا۔ احمد رضا نے قلم اٹھایا، مگر کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، نہ شہرت حاصل کرنے کے لیے، نہ کسی منصب کی خواہش میں۔ انہوں نے قلم اس لیے اٹھایا کیونکہ ان کے نزدیک اگر دین کے کسی مسئلے میں ابہام پیدا ہو جائے یا کر دیا جائے تو خاموشی بھی ایک ذمہ داری بن جاتی ہے۔ انہوں نے جس چیز کو حق سمجھا اسے دلیل کے ساتھ بیان کیا، اور جس چیز کو غلط سمجھا اس پر علمی انداز میں گفتگو کی، فتویٰ دیے، تحریریں لکھیں۔ ان کا مقصد انتشار پیدا کرنا نہیں تھا، بلکہ اپنے فہم و دین کی وضاحت کرنا تھا۔ تاریخ کا ایک اصول ہے، جو شخص کسی اصول پر مضبوطی سے کھڑا ہوتا ہے اس کے مخالف بھی پیدا ہو جاتے ہیں، وہ بھی اسی طرح اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف احمد رضا کے ساتھ نہیں ہوا، ہر دور کے بڑے علماء، مصلحین، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اختلافات تاریخ کا حصہ ہے، لیکن اختلافات کے باوجود علم، اخلاق اور دلیل کا دامن نہ چھوڑنا، یہی علم کی پہچان ہوتی ہے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے احمد رضا کو وہیں چھوڑتے ہیں اور واپس آتے ہیں پھر اپنے زمانے میں۔ آج اگر تم اپنے کسی اصول پر ثابت قدم رہو تو ممکن ہے لوگ تمہیں ٹرول کریں، تمہارا مذاق اڑائیں یا تمہیں کینسل کرنے کی کوشش کریں۔ احمد رضا کے زمانے میں سوشل میڈیا نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن مخالف ضرور تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ آج تمہیں تبصرے اسکرین پر لکھے نظر آتے ہیں، اس وقت کتابوں میں لکھے جاتے تھے۔ آج ویڈیوز کے ذریعے اعتراضات کیے جاتے ہیں، نظر آتے ہیں، ان کے جواب در جوابات چلتے ہیں، ریئیکشن ویڈیوز آتی ہیں۔ اس وقت رسائل اور مناظروں کے ذریعے یہی کام کیا جاتا تھا۔ زمانہ بدل گیا لیکن حق بات کہنے کی قیمت کبھی نہیں بدلی، اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جب احمد رضا صرف ایک عالم نہیں رہے، وہ اپنے عہد کی ایک مؤثر علمی آواز بن گئے۔ لیکن ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ابھی باقی تھا، وہ امتحان جس کا فیصلہ ہندوستان میں نہیں ہونا تھا بلکہ حرمین شریفین کی مقدس سرزمین پر ہونا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔